اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار عبد قرار شافع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب دو محبت رکھنے والے باہم آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے تو اس طرح ارشاد فرمایا، پھر ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کی طرف اشارہ کیا کہ جس نے تنگ دست قرض دار کو مہلت دی یا اس کے قرض میں کمی کر دی تو اللہ عز و جل اسے جہنم کی تپش سے بچائے گا۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا صاحب کا یہ ارشاد فرمایا کہ مسجد میں داخل ہوئے کہ تم میں سے کسے یہ بات پسند ہے کہ اللہ عز و جل اسے جہنم کی گرمی سے بچائے؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو یہ پسند ہے تو اللہ عز و جل اسے جہنم کی گرمی سے بچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے تو اللہ عز و جل اسے جہنم کی گرمی سے محفوظ فرمائے گا۔ میرے آقا صاحب نے فرمایا، جو اپنے مقروض کی پریشانی دور کرے یا اس کا قرض معاف کرے تو کہ وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ پھر میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے تو اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا اللہ عز و جل اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر ایک اور جگہ فرمانے عالی شان ہے، قیامت کے دن اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں کی جگہ میں پانے والا سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جو تنگ دست قرض دار کو اتنی مہلت دے دے کہ وہ قرض اتارنے کے قابل ہو جائے یا اپنا مطلوبہ قرض اس پر صدقہ کر کے کہہ دے کہ مجھے میرا تجھ پر جتنا قرض ہے وہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے صدقہ ہے، اور قرض کی رسید پھاڑ ڈالے۔ پھر نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی ایک پریشانی کو دور کیا اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے لیے پل صراط پر نور کی ایسی دو شاخیں بنا دے گا جس سے اتنے عالم روشن ہوں گے جنہیں اللہ عز و جل کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ میرے آقا صاحب کا فرمان ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو اور پریشانی دور ہو، اسے چاہیے کہ تنگ دست قرض دار کی پریشانی کو دور کر دے۔ دست قرض دار کو دنیا میں سہولت فراہم کرے گا تو اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں آسانی عطا فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کو دنیا میں اس کی پردہ پوشی کرے گا اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور اللہ عز و جل اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی اس کے لیے مہلت ختم ہونے تک روزانہ اتنی ہی رقم کرنے کا صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملے گا، اور قرض کی وصولی کے دن بھی اگر مزید مہلت دے دی تو روزانہ اس کو اتنی ہی رقم 2 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے آقا صاحب نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل اسے قیامت کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست قرض دار کی پریشانی دور کرے یا اس کے قرض میں کمی کر
دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پچھلی قوموں میں سے ایک شخص کے پاس فرشتے کی اس کی روح قبض کرنے آیا تو اس نے کہا کیا تم نے کوئی نیک عمل کیا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اس سے کہا گیا سوچ لو شاید یاد آ جائے۔ تو اس نے کہا میں نے اور تو کچھ نہیں جانتا مگر میں دنیا میں لوگوں سے خرید و فروخت کیا کرتا تھا، کچھ حال کو مہلت دیتا تھا، تنگ دست سے چشم پوشی کیا کرتا تھا تو اللہ عز و جل نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ اور ایک اور روایت میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اپنے خدام کو حکم دے رکھا تھا کہ خوشحال افراد کو مہلت دیا کرو اور تنگ دست سے درگزر کیا کرو تو اللہ عز و جل نے بھی اپنے ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ تم اس کی چشم پوشی کرو۔ آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اسم مبارک پڑھ کر مریض پر دم کریں اور انشاءاللہ اس کو شفا ہوگی۔ اور جو شخص روزانہ 70 بار ورد پر مداومت کرے یعنی روزانہ پڑھے تو اس کی عمر بھی دراز ہوگی اور محبت اور روحانیت میں بھی ترقی ہوگی۔ اور یہ اللہ کا نام الحیو یعنی یہ اسم مبارک کو اگر مریض پر دم کریں گے تو اس کو شفا مل جائے گی۔ اگر روزانہ 70 بار پر آپ ورد پر مداومت کریں گے تو انشاءاللہ عمر دراز ہوگی اور اللہ کی محبت اور روحانیت میں ترقی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔